نہیں ہوتے. بابرکت اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ خود تو دہیہ کی ہدیہ نذرانہ قربانیاں جو خدا نے اپنے کلام میں ان کے لیے مقرر کی ہیں وہ خود لیتے ہیں اور خود اپنا کام، اپنا عمل، اپنی فرمانبرداری، اپنا حصہ خدا کے حضور ادا نہیں کرتے. چونکہ نہیں کرتے اس لیے وہ بابرکت ہو جاتے، بے برکت ہو جاتے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مت سمجھیں کہ کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے اور اس کا بڑا گھر ہے اور اس کا یہ ہے اور اس کا وہ ہے اور وہ امریکہ اور افریقہ اور ادھر ادھر آتا جاتا ہے تو وہ خدا کا بڑا خاطر ہے. یہ بالکل غلط سوچ ہے، بالکل غلط سوچ ہے. یہ تو ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتے، جو کامنسٹ ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو پیگنس ہیں، جو ملحد ہیں، جو کسی خدا کو نہیں مانتے. یہ سارے اگر آپ انہیں برکتیں اگر برکتیں کہتے، میں نہیں کہتا، اگر آپ برکتیں کہتے ہیں تو پھر یہ برکتیں تو ان کے پاس بھی ہے. پھر ان میں اور مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں، ہم لوگ اس کے حضور روزے رکھے، دعائیں کریں، ہدیے دیں؟ وہ نہیں کرتے، پھر بھی یہ سب کچھ ان کے پاس ہے. ہم کرتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی برکت جو ہمارے پاس خدا نے ہمیں بیوی یا ماں باپ یا بہن بھائی یا اولاد یا گھر کی صورت پہ دی ہے، وہ کون سی وہ برکت ہے، وہ کون سی اولاد ہے جو خداوند کے لیے ہے اور خداوند کی مرضی کو پورا کرتی ہے. اگر آپ کی بیوی، آپ کا خاندان خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتا تو ہمارا خاندان لعنتی. آپ مانیں یا نہ مانیں، خدا کا کلام یہی ہے. ہماری اولاد لعنتی. اگر وہ خداوند کے لیے مسا نہیں ہے، وہ خداوند کی برکت نہیں ہے، تو پھر ہماری اولاد ہم جو مرضی کر رہے وہ لعنتی ہے. اور لعنت کا ایک ہی حل ہے، لعنت کو ہٹانے کا ایک ہی حل ہے. میں ہر روز صبح شام 2 دفعہ دعا کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا ہے. دونوں دفعہ جب میں دعا کرتا ہوں میں 2 باتیں ضرور دہراتا ہوں ہر دعا میں کہ خداوند میرے باپ دادا کی لعنتیں، ان کی بت پرستی، ان کی بدی، ان کی بدکاری کی لعنتیں مجھ سے اور میری نسل سے دور رکھنا. یہ میری دعا کا پہلا حصہ ہے. پھر میں میری دعا کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اے خدا، میری زندگی میں بچپن سے آج تک اگر کوئی لعنت ہے، کوئی برائی ہے، وہ مجھے معاف کر دے اور اس کی سزا میری اولاد کو نہ دے، میری نسل کو نہ دے. کیونکہ میں نے کیا ہے اس لیے میں اس کی سزا پانے کے لیے تیار ہوں. مسیحی ایمان یا مسیحی خاندان ایسے نہیں بن جاتے، یہ یاد رکھیں. یہ ایسے نہیں بن جاتے. یہ ریاکاری سے کی گئی دعاؤں سے، ریاکاری سے کی گئے سجدوں سے، ریاکاری سے کی گئی باتوں سے، ریاکاری سے کی گئے وعدوں سے، ریاکاری کی سے لکھی گئی ان باتوں سے مسیحی ایمان ایسے نہیں بنتا. مسیحی ایمان کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے.
رومیوں کے خط میں بڑے واضح طور پر 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اے عزیزو، مقدس پولس وہاں کہتے ہیں کہ پس اے عزیزو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ یہ چرچ میں اتنی آبادی نہیں ہوتی جتنی آج ہے۔ یہ خداوند کی رحمت ہے، پیار ہے، محبت ہے، آپ پر کرم ہے کہ وہ آپ کو لے آیا، اور یہ لعنت ہے کہ وہ ان کو نہیں لایا جو خداوند کے حضور جانزاد نہیں ہو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ خداوند کے حضور وہی لوگ آتے ہیں جنہیں خداوند اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے۔ ہر کوئی نہیں آ سکتا، اور جو آتے ہیں ان کو مقدس پولس کہتا ہے خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے کیا کرتا ہوں؟ التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ 22 کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ 22 5واں باب اس کی پہلی آیت، جب تو خداوند کے گھر کو جاتا ہے، 22 پرانے عہدنامہ میں، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شکوہ ہونے کے لیے جانا احمقوں کے ذبیحے گزراننے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ خداوند کے گھر جاتا ہے تو کیسے قدم رکھ؟ سنجیدگی کے سے۔ یہ ترجمہ جو ہے اس کو یہ تھوڑا سا کمزور ہے۔ اس کا اصلی ترجمہ یہ ہے کہ جب تو خدا کے گھر جاتا ہے تو پھر قربانی کے ساتھ قدم رکھ۔ قربانی کس بات کی؟ تیری سوچوں کی، تیرے دماغ کی، تیرے جذبات کی، تیرے دل کی، تیرے نظریات کی، تیری خواہشوں کی، تیری آرزوؤں کی، تیرے اندر جو بسنے والی بدی ہے اس کی قربانی کر دے، جو تیرے اندر ریاکاری ہے، جو مکاری ہے، جو لالچ ہے، اس کو پہلے قربان کر، اس کو قربان کر، پھر خدا کے گھر میں داخل ہو۔ یہ تمہاری کیا ہے؟ معقول عبادت، کیونکہ احمقوں کے ذبیحے گزرانے سے، ابھی گزرانے کے 8 9 7 8 تاریخ کو روز ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے کہ تو اپنے آپ کو قربان کرے۔ ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے، کبھی بھی۔ ساڑی آکڑی دی جاندی تھے قربان ہم نے کیا کرنا ہے۔ جو گھمنڈ ہے ہمارے اندر، یا تکبر ہے، یا ایگو ہے، ہماری جو خودی ہے، اس کو قربان کر دیں۔ ہم بڑے اپنے آپ کو بڑے پارسا، بڑے دیر، بڑے صاحب علم، بڑے نالج اور یہ اور وہ، پتہ نہیں کن کن باتوں میں شیطان نے مجھے اور آپ کو پھنسا رکھا، اور ہم اس کی وجہ سے سنجیدگی اختیار کرنے کے بارے کبھی سوچتے بھی نہیں۔ ہم اپنی سوچوں کو، خیالوں کو، ارادوں کو، اپنے گھمنڈ کو، تکبر کو ہم کبھی بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے وائس پہ کہتا ہے کہ احمقوں کے
ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے کہ تو سنجیدگی سے عبادت کر. اور کیسی عبادت کر؟ جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تیری معقول. اس کا مطلب معقول عبادت ہے تو پھر نامقبول بھی ہوگی یا نامعقول بھی ہوگی. اگر ہمیں معقول عبادت کرنی ہے تو پھر ہم اپنے اصول سے عبادت نہیں کر سکتے. پھر ہم اس اصول سے عبادت کریں گے جو خدا نے اپنی عبادت کے لیے مقرر کیے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے. خدا تیرا خدا میں ایک خدا. میرے حضور غیر معبودوں کو نہ مانے. میں مانتا ہوں بہت سارے لوگ ہمارے مسیحی ہیں جو بت پرستی نہیں کرتے، جو معبودوں کو نہیں مانتے، لیکن بت تو اندر بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں بت. کسی کے اندر کوئی آدمی بت بن کے بیٹھا ہے، کسی کے اندر کوئی عورت بت بن کے بیٹھی ہے، کسی کے اندر کوئی روپیہ پیسہ، کوئی جاب، کوئی عہدہ، کوئی مقام، اس قسم کی باتیں یہ بت ہیں. ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے خدا کے درمیان آ جاتی ہے، خواہ وہ ہسبینڈ ہے، خواہ وہ بیوی ہے، خواہ وہ آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی عہدہ ہے، جو میری اور آپ کے خدا کے درمیان جگہ لے لیتا ہے، وہ بت ہے. بائبل اسے بت کہتی ہے. احمقوں کے ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے کہ تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں. عزیزو، زندگی میں اگر آپ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں بابرکت انسان اور خاندان اور بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو ریاکاری چھوڑ دیں. یہ خدا کو ٹھگنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، خدا کا حصہ دینا سیکھیں اور دیانتداری سے دینا سیکھیں. میری نئی شادی ہوئی تھی، میرے اس وقت بچے نہیں تھے. میری بیوی بازار گئی کچھ خریدنے کے لیے لاہور دھرم پورے میں، تو وہاں اب ظاہر ہے وہ ایک پادری کی بہو ہے، پادری کی بیوی ہے. وہاں وہ گئی تو حسب معمول جیسے خدا سے دور خواتین کی عادت ہوتی ہے، 99% خواتین جو خدا سے دور ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ دکان سے کوئی نہ کوئی چیز اگر چرا لی جائے تو کوئی برائی نہیں ہے، یہ بھی تو سارا دن ٹھگ دے ہی دینا. ان کے پاس بہانہ یہ ہے کہ یہ بھی تو سارا دن ٹھگ دے ہی دینا. وہ کوئی 2 گز کا کپڑا تھا، وہ اس کے ساتھ اس کی سہیلی تھی، وہ دونوں لے آئیں. جب وہ گھر آئیں تو میں نے کہا کہ یہ کہنے لگی، اس نے مجھے بتایا کہ یہ میں چوری کر کے لے آئی. میں نے کہا دھیان رکھنا، اب اس کا دینا کتنا. چوری تو کر لی، دکاندار کو تو نے اندھا کر لیا، تو خدا تو دیکھتا ہے. تو کسی کا شعر ہے کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا دے. تو میں نے کہا دکاندار تو اندھا ہو گیا ہوگا پر خدا تو دیکھتا ہے. اور بعد میں جو ہمیں بھرنا پڑا وہ میں اور میری بیوی جانتے ہیں. اور یہ بھی شکر کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں سزا دی
اور سزا کے بعد پھر اس نے ہمیں بحال کیا، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں، غیروں کو نہیں کرتے۔ اور یہی عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اگر وہ ہمیں تنبیہ نہیں کرتا تو پھر ہم حرام زادے ٹھہرے، اگر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ہمیں سزا تو ملے گی اور ملنی چاہیے، تاکہ ثابت ہو کہ ہم اس کی اولاد ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو سزا دیتے ہیں، گلی کے بچے اب جو مرضی کریں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، اگر میرا بچہ رائن یا رشیل یا ان میں سے کوئی کچھ کرے گا تو میں تو سزا دوں گا، میں تو معاف نہیں کروں گا، میں تو ان کے ماں باپ کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو پھر ہم دونوں نے وہ سزا پائی، اور پھر جب سزا کے لیے ہم نے توبہ کی اور خدا نے ہمیں معاف کیا، تو پھر ہم نے شکر گزاری کے لیے کئی روزے رکھے اور کئی دعائیں کی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تو مسیحی ایمان یہ کوئی ایسی کوئی کھیل نہیں ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں، قوانین ہیں، جو پورا کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کھلتا ہے، جو پورے نہیں کرتے وہ پھر غیر مسیحی بھی تو ہمارے سامنے ویسے ہی ہیں۔ عزیزوں، میری آج آپ سے گزارش ہے کہ خداوند کو اور خداوند کے کلام کو اپنی سمجھ سے مولڈ کرنے یا تبدیل کرنے کی ٹرائی نہ کریں کہ چلو انج کر لیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا کبھی بھی۔ جو لکھا ہے خدا کے کلام میں اس کو من و من ویسے ہی قبول کریں، تاکہ خداوند کہتا ہے اور اسی سے میرا امتحان کرے کہ آسمان کے دریچے کھول کر تم پر برکت کی بارش برساتا ہوں کہ نہیں۔ یہ بلڈنگیں، یہ کاریں، کوٹیاں، یہ کوئی برکت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ کوئی برکت نہیں ہے۔ اولادیں ہیں، 8 9 10 بچے ہیں، یہ کوئی برکت نہیں ہے۔ اگر ایک سیمول ہے تو وہ برکت ہے، اگر اسحاق اکیلا ہے تو وہ برکت ہے، اگر یوحنا اکیلا ہے تو وہ برکت ہے، اگر سمسون اکیلا ہے تو وہ برکت ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ کے 10 12 15 16 بچے ہوں تو چاچے دا بچوں ایک بھی نہ ہوئے۔ وہ اپنا کہتے تھے جی بچے 2 ہی اچھے، تو میں نے کسی بندے سے پوچھا، کہنے لگا جی یہ 10 12 نہیں پر جو اچھے مساں 2 ہی ہیں۔ تو اکثر یہی ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی اکثر یہی ہوئی ہے، کافی سارے ہوتے ہیں پر اچھے تو کچھ اج دے وچوں کوئی 1 2 ہی ہوتے ہیں جڑے پڑھ لکھ جاندے نے یا جڑے زندگی کے کسی مقام پہ ہوتے ہیں۔ تو خدا کو ٹھگنے کی کوشش نہ کریں، خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ، آپ کے گھر میں، گھر سے باہر، گلی میں، بازار میں موجود ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے، اور جو وہ دیکھتا ہے برکت کی جگہ برکت دیتا ہے اور غضب کی جگہ اس کا غضب بھڑکتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔